اور کمال کی بات ہے بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. وہ ہے غیرت کے نام پہ قتل. قتل کب حلال ہے کب حرام ہے اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت. کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے, گاؤں گاؤں میں, گھروں گھروں میں, فیس بک, یوٹیوب, موبائل فون, اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں, کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے, غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. کسی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی, ایک نوعمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں, یہ بولا کیوں, اس نے یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے.
نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی، وہ بچی تو نہیں یعنی ان کی بیوی تھی نا، نوعمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے۔ تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں، اس کے غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں۔ ہاں اگر غیر کفو ہے، اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی ہیروئنچی ہے، پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے، کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے۔ دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی، لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے۔ کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو، لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا، دونوں کو گولی مار دی۔ اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے۔ ایک صاحب آئے کسی دیہات سے، گاؤں سے، میں علاقوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیس ہوا، ایک خاتون کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ دروازے پہ، صرف کوئی چچا زاد تھا، کوئی خالہ زاد تھا، بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، دونوں کو گولی مار دی۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا کسی غیر مرد کے ساتھ وہ دروازے پہ کھڑی بات کر کے کوئی اچھا کام کر رہی تھی، لیکن اس کی 10 توجیحات بھی تو ہو سکتی ہیں، آپ اسے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ زیادہ جو برائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے، تو جو ریلیشن بننے والا ہو تو اس کا اسلام نے حل کیا بتایا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ دروازے پہ جب دیکھا تو اس کو بٹھاؤ، لڑکے کو، بھی کیا مسئلہ ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو بھیجو، آئندہ آپ کو اس طرح سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ لڑکی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، بھئی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ محبت ہے نا، دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، کھڑکی سے جھانک رہے ہیں، پرچیاں چل رہی ہیں، مس کالیں ہو رہی ہیں، تو یہ کس کی علامت ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ محبت کی علامت ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا تمیز سے کیا کرو، ان کا نکاح کرو۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ مسئلے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے دروازے پہ دیکھا، اول تو یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ وہاں مجھے نکاح کرنے نہیں دے گا جہاں میں چاہتی ہوں، لہذا یہ سیٹنگیں اس لیے ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں ان میں کچھ تو ہوتا ہی نالائق ہے نا، ان کو تو نکاح کا شوق ہی نہیں ہے، وہ تو ڈیٹوں پہ ہی سیٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیٹنگ کس پہ ہو گئی ہے، وہ ڈیٹوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو۔ اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو، حلال میں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں، اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں۔
کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو, اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر بھی بول, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا, چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں, جب تک اسلام نے بتایا ہے نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا باغیوں نے, خوارج نے, قتل کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان نے بتایا کہ نبی نے ہمیں صرف 4 صورتوں میں قتل کی اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے. تو یہ پیدر پہ نا کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ نکاح کو اتنا آسان بناؤ, جتنا, جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا, مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. یہ ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ رک جائے گا؟ تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی, اس کو مسلسل تڑپائے گی, وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا. وہ جان کو داؤ پہ لگا کے بھاگے گا. اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے.